محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ کی ہون لگا باہر لے جاؤ پانی، باہر لے جاؤ، کسی نے پینا شاباش۔ یہ درمیان ہی پواؤں گے تو درمیان گھنٹہ ایک ٹھہر جاؤ پھر انشاءاللہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما قولا كريما۔ ذی وقار مائی کرام بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس لیے روشنی چند گزارشات عرض کرا۔ تھوڑی توجہ میرے رہے، یہ شربت وغیرہ جلسے تو بعد لگتا ہوں یہ پہلا جلسہ ویکھیا جدے شروع جی تو انہوں پانی پرمان واسطے محترم الطاف صاحب دی محبت ہے۔ بہرحال ہوں تساں پانی ال نہ ویکھنا نہ سوچنا نہ تو لبھنا انشاءاللہ جب تک میں اتنے آواں، اس تو بعد پھر تھوڑی قسمت۔ جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس لیے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نے وَقَضَى رَبُّكَ، ربو کا تیرا رب، کا ضمیر جو ہے
ربکا دے آخر تے جو کہا ہے اس نے مخاطب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَقَضَى رَبُّكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب دا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب دا یہ حکم ہے۔ اس آیت قضا فیصلے تو مراد اللہ دا حکم ہے کہ تیرا جو رب ہے، جو تینوں پالنے والا ہے، جو توانو دنیا لے آن والا ہے، اس رب دا یہ حکم ہے اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ اس زمین تے صرف عبادت اسی دی ہی ہوئے۔ یہ اس کا حکم ہے کہ کوئی عبادت گزار کسی اور دی عبادت نہ کرے، صرف عبادت کس دی ہے؟ اللہ دی۔ اور قسم دی عبادت مالی ہے، قولی ہے، بدنی ہے، کوئی عبادت چاہے وہ زبان نال ہے، جسم نال ہے، مال نال ہے، عبادت حق ہی اللہ ہے۔ کلمہ اسلام وچ یہی وعدہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اے اللہ تیرے سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں، یہ شان تیری ہے، مقام تیرا ہے، یہ عظمت تیری، سجدہ تیرا ہے، قیام تیرا ہے، نماز تیری، نظر و نیاز تیری، چڑھاوا منت منوتی تیری، قربانی صدقہ و خیرات تیرے نام دا، روزہ تیرے نام دا، حج تیرے نام دی، طواف تیرے نام دا، اعتکاف تیرے نام، دعا پکار صرف تیری ذات کو لو، اس واسطے کہ معبود صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو عبادت دے لائق ہوئے، تعظیم دے لائق، احترام دے لائق، ادب دے لائق۔ بہت ساری شخصیات نے، بہت ساری ذاتان، انبیاء علیہ السلام بھی واجب الاحترام، واجب الاکرام ہے، ادب احترام لازم فرض ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے ایک صرف عبادت ایسی چیز ہے جس دا کوئی لائق نہیں سوائے اللہ دا۔ عبادت اس دی تعظیم سب دی، عبادت اللہ دی احترام سب دا، عبادت اللہ دی اکرام عزت سب دی، لیکن عبادت دے لائق صرف اللہ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے والدین ماں اور باپ دا ادب احترام اکرام کیتا جائے۔ عبادت انہاں دی بھی نہیں، نہ باپ دی عبادت ہے تے نہ ہی ماں دی عبادت، عبادت اللہ دی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ساتھ اشارہ فرمایا کہ جے عبادت دے لائق کوئی ہوندے تے اے ہستیاں ہوندیاں، تیرا باپ اور تیری ماں، یہ بھی عبادت دے لائق نہیں، یہ کہ دے لائق نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ نیکی دے لائق نے، احترام دے لائق نے، ادب دے لائق نے۔ عجیب اس قرآن پاک دی آیت دا انداز ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت دے فوری بعد فرمایا والدین نال حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس عبادت گزار دا عبادت دا کوئی فائدہ نہیں جس دے ہوتے والدین راضی نہیں، عبادت دی قبولیت نہیں، عبادت دے ذخیرہ ہون لئی، عبادت دے ثمرات نتائج حاصل کرن لئی ضروری ہے کہ والدین بندے ہوتے راضی ہو، سارا زمانہ راضی ہوئے، سارا توڑے تے حلقہ راضی ہوئے، ساری یونین کونسل راضی ہوئے، سارا پنڈ راضی ہوئے، ساری برادری راضی ہوئے۔ والدین اگر ناراض نے تو انسان کسی کم دا نہیں، سارا زمانہ کیوں نہیں راضی، دوست راضی، برادری راضی، بیوی راضی، بچے راضی، ہر بندہ برادری دا توڑے بارے اچھے کلمات کہندے، لیکن ماں اور باپ راضی نہیں، اڑدا پھر پوری کائنات تیری بلندی، تیری شہرت، تیرا مقام، تیری عزت وقار سب کچھ ہے، دنیا احترام تیرا کر دی، تنو چنگا آندھی، لیکن اصل چنگا ہوئے یہ ہوتے سب تو پہلے والدین راضی ہو۔ جس شخص دے والدین اس تے مطمئن نہیں،
وہ انسان اپنی زندگی تے غور کرے، بس زمانہ بھی راضی ہوئے تے انہاں دی رضا دا انہوں کی فائدہ؟ جیڑی تیری اصل ہے وہ تے سک گئی، جیڑی تیری جڑ ہے، بنیاد ہے، اور جیڑے والدین دا نافرمان شخص ہے وہ دے دوستان بھی غور کرنا چاہیے، وہ دے سنگیانوں محفل والے لوگ، دوست مجلس، کہ جیڑا اپنے پیو دا نہیں، توجہ ہے ماشاءاللہ، اپنے پیو دا وفادار نہیں، اپنے پیو نال محبت کرنے والا نہیں، اپنے ابے دا ادب و احترام کرنے والا نہیں، کی سمجھے ہو کہ تو نال ایک نمک حلالی کرے گا؟ ناراض نہیں ہو رہا ہے؟ تھوڑا جا شروع جی کام سخت ہو گیا ہے، ہاں جی تھوڑا جا برداشت کر لو ہے انشاءاللہ، جی 5 بجے تک تو میں نے برداشت کر لیا، اگلا گھنٹہ میں نہیں تو انہوں ہلنا دیندہ انشاءاللہ۔ 5 بجے تک 5 ہو گئے، 6 بجے تک سمجھ لو، چلو 6 تک سمجھ لو، 7 بجے تک پھر تو انہوں کوئی ٹینشن نہیں، آگے آ جاؤ ماشاء پہنچ گیا سیال کو، آ جاؤ، میں ضرور خیال ہے بتاؤں ضرور آ سے توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ہاں غور فرمائی، بندے دے وجود دا سبب والدین نے، اگرچہ تیری تخلیق پیداشی حکم کس دے؟ اللہ دے، امر کس دے؟ اللہ دے، قدرت کس دیئے؟ اللہ دی، لیکن گونسلہ کتھے؟ تو آیا کتھے؟ بنیا کتھے؟ تینوں بنایا گیا کتھے؟ وہ اینج بھی تے بنا سکتا سی نا، کون کہندہ تے تو بن جاندہ، اینج نہیں بنایا، تینوں بنانا دے ایک نظام بنایا، ایک طریقہ کار بنایا، اس طریقے تیرے ماں اور باپ موجود نے۔ دیکھئے جتھے انسان رہے اور بڑا لمبا عرصہ رہے، 9 مہینے انسان، پورے 9 ماہ، ہر بچہ، ہر انسان اپنی ماں دے پیٹ رہے، تاں ہی اللہ پاک نے یاد کیویں کرایا ہے؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کے تو نے وصیت کرنا اپنے والدین نال حسن سلوک کرے آئے۔ صرف انداز ویکھ لو قرآن، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کے تو نے وصیت کرنا کنہ دے بارے؟ اپنے والدین دے بارے۔ اللہ جی والدین دے بارے کیوں؟ فرمایا حملتہ امہ کرہا، والدین اندر جڑی تیری ماں ہے انہیں تن بڑے مشکل نال 9 مہینے اپنے پیٹ اندر چکے، اپنے پیٹ اندر تنوں رکھے 9 ماہ، تھوڑے جے بھی پیٹ اندر پانی پہ جائے یا رسولی بن جائے بندہ چیخ اٹھ دے، اس ماں دے احسانوں یاد کرو جس نے تنوں 9 مہینے اپنے پیٹ اندر چکی رکھے۔ ایک ادھی اٹ لے لو یا پتھر لے لو، اٹ دے برابر ذرا اپنی کمر تے بن کے 9 مہینے چل دیتے رہو، بڑا اوکھا ہوندے۔ یا اپنے پیٹ ہوتے کوئی ایک اٹ بن کے بھلا 9 مہینے کوئی مرد ہو کے چلے ہو، کتنی نازک کے صنف نازک جنہیں تنوں 9 مہینے اپنے پیٹ اندر رکھے۔ فرمایا قرآن پاک دا ایک اور مقام، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تنوں ایک پانی دے قطرے تو فرمایا ایک جمع خون بنایا ہے، اور جمع خون اساں بوٹی بنائی ہے، بوٹی دے ہوئے تو پھر ہڈیاں بنائیاں نے، ہڈیاں جوڑیاں نے، کہتے ماں دے رحم اندر، ماں دے پیٹ اندر ہڈیاں جوڑ رہیاں نے تیریاں 360
جوڑ اس نے جوڑے نے تیری ماں دے پیٹ اندر کدے ماں اس پاسے لیٹ دیئے کدے ادھر لیٹ دیئے تنو اٹھائی پھر دیئے اپنے پیٹ مبارک اندر فرمایا تنو 9 مہینوں تے رکھے ہے پھر فرمایا اڈیاں جوڑ کے ہوتے اساں ماس چڑھایا جل چڑھائیے جل چڑھان تو بعد تیرے نقش و نگار بڑھانے شروع کر دیتے ہیں دماغ بنایا سر اتے وال اگائے نے اکھاں تے اکھاں دے پلکاں دے وال جناب سجائے نے سجان تو بعد تیری اکھاں تے ہتھاں دے پورے تے انہاں دے نشانات ماں دے پیٹ اندر ہی بنا دیتے ہیں پھر تیرے کان تے تیرا وجود پورا بنا دیتا ہے جدوں تیرا پورا وجود بن گیا تے 9 مہینے عدت حمل جناب جد مدت حمل پوری ہون لگی ہے اللہ فرماندے نے پھر کی ہویا ہے وَوَضَعَتْهُ قُرْحًا ماں روز پریشان ہوں دیئے پتہ نہیں زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی گالی دیون تو پہلے توہین کرن تو پہلے ماں دی تنقیص کرن تو پہلے مانو برا کرن تو پہلے بیوی دے پچھے لگ کے اولاد دے پچھے لگ کے زمانے دے پچھے لگ کے زمانے دے اپنے معاملات مصروفیات دے پچھے لگ کے اپنا بلڈ پریشر تیز کرنے والے جوانوں ماں دے سامنے باپ دے سامنے توہین کرنے والے اونچی آواز نہ بولن والے باپ نو اوے کہن والے تو کہن والے باپ دی توہین و تنقیص کرنے والے جوانوں سنو ماں دی حالت کیے اللہ فرمانے وَوَضَعَتْهُ قُرْحًا جدوں تیری ولادہ دا وقت آئے تیری ماں کدے سہیلیاں نو مل دی اور کہن دی ہو سکتا ہے میں مر جاواں ہو سکتا ہے میں زندہ نہ رہواں ہو سکتا ہے میرے نال کی بنے گی ولادہ دے وقت تے میرے تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑی عورت بچے دی ولادہ دی تکلیف اندر فوت ہو جائے اللہ انہوں اس مانو شہادت رتبہ تھا فرمائے گا اس دکھ اندر مریے اس تکلیف اندر مریے وَوَضَعَتْهُ قُرْحًا فرمایا تیر 9 مہینے پیڑ رکھنا ہگ پاسے ولادت دے دکھ تے تکلیفاں ہگ پاسے وَوَضَعَتْهُ قُرْحًا قرآن دے الفاظ نے وَوَضَعَتْهُ قُرْحًا فرمایا بڑی تکلیف نال ماں نے تنو جمعہ ہے تنو دنیا دے اندر تو آیا وَوَضَعَتْهُ قُرْحًا فرمایا کدے اپنے شور نو آن دیئے بیوی ہو سکتا ہے میں زندہ نہ رواں انہوں نصیتاں تے وسیتاں کر دیئے کدے برادری نو کدے گھر وال نصیتاں وسیتاں کر دیئے فرمایا وَوَضَعَتْهُ قُرْحًا اللہ فرماندے نے جدوں تیری ولادہ دا وقت آیا ہے ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرًا تیری ولادہ دے راوانو آسان کیتا ہے آسان کرن تو بعد تیری ولادت ہوئی ہے جدو تیری ولادت ہوئی ہے تو ماں دی گود اندر پہ ہے جدو ماں دی گود اندر پہ ہے اس ویلے زمانہ پریشان ہے اللہ بچہ تے آ گیا کھائے گا کی دا منہ کھولو منہ کھولے گئے بیچتے دند ہی کوئی نہیں نہ روٹی کھان جو گئے نہ بوٹی کھان جو گئے نہ سخت خوراک کھان جو گئے ایک کی کرے گا بچہ کیویں زندگی بسر کرے گا کیویں گزارا کرے گا یہ تے کوئی خوراک دا دنیا چ انتظام نہیں اور ایک عجیب منطق انداز ہے انہوں تے زبان بھی کو نہیں آندی نہ پنجابی جاندہ ہے نہ اردو جاندہ ہے نہ پشتو جاندہ ہے نہ عربی جاندہ ہے نہ انگریزی جاندہ ہے دنیا دی کوئی زبان نہیں جاندہ نہ اشارے دی زبان جاندہ ہے یہ بچہ ماں دی پہ جناب گود اندر پہ ہے نہ دے دند نے کہ چبا سگے نہ زبان ہے جنہوں سمجھ سگے ایک میں زندہ روے گا آواز ہوں دیئے وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ایس بچے دی ماں پریشان ہو جس اللہ نے تیرے پیٹ اندر تیرے خون نال ذرا توجہ فرمانا غور کرنا بچہ ماں دے پیٹ اندر کیڑی شاید خوراک کھاندہ ہے غور کر دے جانا ہر عورت دے کچھ ایام مخصوص آؤندے نے ان ایام اندر خون آندے او جڑا خون ہے 9 ماہ بچے دے ماں دے پیٹ اندر اللہ خون نو روک کے سے بچے دی خوراک بنا دیں دے او کھاندہ رہے ہیں ماں دا خون پیندہ رہے ہیں اپنے وجود ماں دے پیٹ اندر رہ کے کدنا پلدہ رہے ہیں کدنا بندہ رہے ہیں وہی ماں دا خون ادنا تو بندہ رہے ہیں ادنا جڑدہ رہے ہیں جنہوں تو گالیاں دین لگیں جدی تو توہین کرن لگیں جنہوں تیز نظر نل وینا ہے اوکھی نظر نل وینا ہے
جس وال سخت نظر نال وینا ہے اپنے باپ تے باپ نو توجہ فرمانا او جسم دا کیڑا انگ ہے جتے باپ دا خون موجود نہیں، او وجود دا کیڑا حصہ ہے جتے ماں دا دودھ موجود نہیں۔ اے جڑے پورے بنے نے، انگلیاں بنیاں نے، زبان بنی ہے، جو کچھ بنے ہیں، اے فرمایا ماں دا دودھ ہے تے باپ دا خون تے ماں دا دودھ ہے تے باپ دی ساری کمائی ہے۔ ماں دا دودھ بھی بنے ہیں تے باپ دی خوراک نال، باپ دی کمائی نال، باپ لے آندہ رہا کماندہ رہا تیری ماں نو کھلاندہ رہا ہے تے اوہی تیری ماں دا دودھ تے خون بندہ رہا ہے، جدرہ تم پلے ہیں جدرہ تم بڑے ہیں۔ ہن ذرا توجہ کرنا، اللہ فرماتا وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایس بچے دی ماں اس نو اپنے سینے نہ لال ہے، اللہ جی سینے نہ لاواں تے میری زبان تے جاندہ نینو پین دا دودھ کون طریقہ دسے گا۔ فرمایا بچے دی ماں سن لے، اسی تیرے پیٹ اندر 9 مہینے نو بنا دے بھی رہے ہیں تے نالے تیری چھاتی ہوتے ایدے 2 سال دی خوراک دا انتظام بھی کر دے رہے ہیں۔ جب تک ایدے دندان نہیں ہوں دے، جب تک ایدہ میدہ جناب بڑھدانی تے سخت خوراک نو برداشت نہیں نہ کر لیندہ، اس وقت تک اسائے دے 2 سال ایدے واسطے فیکٹری تے ایجنسی دودھ دا جڑا خزانہ تے مرکز جڑا ہے ماں دی چھاتے نو بنا دیتا ہے۔ اللہ جی نو دسے گا پین دا طریقہ کون؟ فرما وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس نو تم اپنی چھاتی نہ لا، انو دودھ پین دا طریقہ سلیقہ صاحب سمجھا دیتا ہے۔ ذرا چھاتی نہ لاتے نرما چھاتی نہ لا لیا ہے۔ ہن ذرا توجہ کرنا، 2 سال اس مون دے نال، توجہ گل سمجھ آندی پئی، 2 سال زیادہ تو زیادہ 2 سال ماں دی چھاتی تو اس مون نال دودھ پینا ہے جس مون نال جوان ہون تو بعد گالیاں دنیا نے۔ کس نو توہین کر رہے ہو، کنو برا کر رہے ہو؟ جس دی چھاتی دے 2 سال لیٹے رہے ہو انہوں بھی حیاء وہ گالی دین دے ہو۔ جس دے پورے وجود دے اندر انگ دے اندر رگ رگ اندر جدا خون تے دودھ دوڑ رہے ہیں تیرے وجود اندر۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب دا حکم محبوب عبادت رب دی ہوئے، والدین نال حسن سلوک ہوئے۔ جانتے ہو یہ شخصیات کتنی مقدس ہے؟ قرآن پاک نو ذرا کدے نا سارے تصورات ختم کر کے صرف والدین دی شان سمجھن لئی کدے قرآن نو کھولے آج، صرف ایس موضوع چیپٹر نو سمجھن لئی تے سارا قرآن ایمیں تن محسوس ہوئے گا جی میں 2 گلہ سمجھا رہے ہیں، عبادت رب دیئے تے والدین نال حسن سلوک ہے۔ قرآن دی سب تو بڑی سورت کیڑی؟ سورت البقرہ۔ البقرہ گائے، یہ جڑی گائے علی سورت البقرہ سب تو بڑی، یہ بیس پڑھیے، یہ بنیاد پڑھیے، یہ تفسیر پڑھیے، کیوں نازل ہوئی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے زمانے اندر ایک بندہ قتل ہویا۔ بنی اسرائیل اٹھے تے ویکھیا بار گلی اندر میت پئیے، کہن لگے اس بندے دا قاتل کون ہے؟ لبدا نہیں قاتل کون ہے؟ کہن لگے آؤ سارے مل کے چلیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے اور فرما دے میرے کل اللہ دی وحی آندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو کہنے کہ دسو اس بندے دا قاتل کون ہے؟ جے تسی اس دا قاتل دستے ہو تے اسی توڑی نبوت مان لے کے آوانگے۔ بنی اسرائیل دے لوگ اکٹھے ہو کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے کول آئے، اے موسیٰ پیغمبر ساڑھا ایک بندہ ماریا گیا، قتل ہو گیا، مقتول پایا گیا ہے، دسو دا قاتل کون ہے؟ فرمایا غیب کون جاندہ؟ اچھی بولو،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر میں نہیں جانتا خیر میرا رب جان دے. وہ کہن لگے ساڈا بھی عقیدہ ایمان ہے یہ غیب رب جان دے لیکن تسی فرما دے ہو میں رب نال ہم کلام ہونا. رب نو پوچھو کہ اس بندے دا قاتل کون ہے. فرمایا میں مولت دیو میں اللہ کو سوال کراں گا. جی اللہ بیان فرمائے گا میں کیا کہ توہانوں دس دیاں گا کہ اس دا قاتل کون ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے سامنے سوال پیش کیتا میرے اللہ میری قوم اے بندہ دا قاتل پوچھ دیئے جے دس دیویے تے ایک قوم ایمان لے آئے گی. فرمایا اے موسیٰ پیغمبر جی میرے رب جی. فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. اے بنی اسرائیل بچڑے دے پجاری نے گاں دے پجاری نے لہذا انہاں پوچھن واسطے سوال دا جواب بعد دے آنگے. انہاں دا مذہب تے ختم ہوئے انہاں نے کہو ہے گائے ذبح کرو. ایک گاں نو معبود سمجھدے نے ایک گاں دی پوجا کردے نے انہاں دے ہتھوں گائے ذبح کروانی ہے. ان حکم دیو کہ گائے ذبح کرو توجہ کرنا گائے ذبح کرو اور گائے ذبح کرو گے دے او دے گوشت دا ٹکڑا اس مقتول مردے ہوتے لاؤ پھر مردہ زندہ ہوئے گا بولے گا دسے گا میرا قاتل کون ہے. کہن لگے اے موسیٰ پیغمبر ہن ہیلے بہانے تے آگئے سوال بھی آپ کیتا ہے تے گائے ذبح کرنی پہندی ہے. معبود بلا کون ذبح کرنا ہے جی دی عبادت کری انہوں کون ذبح کرنا ہے. کہن لگے تے بڑا مشکل ہے وہ پھر دسو گائے کیوں جی ہوئے. وہ سوال کرتے گئے جواب آندہ گیا. فرمایا وہ گائے نہ بڑھی ہوئے تے نہ بچی ہوئے درمیانی ہوئے اور گائے جڑی ہے نہ کھیتی نہ پانی پلاندی ہوئے او جناب حجے سوئی نہ ہوئے قواری ہوئے ایو جی گاہ ہوئے جوان ہوئے ایو جی گاہ ذبح کرو. رنگ دا جڑا زرد ہوئے چمکیلے رنگ دی ہوئے. کہن لگے لگتا ہے ذبح کرن تو بغیر چارہ کو نہیں لپن لگ پے ایو جی دی گاہ پورا ملک چھان ماریا ایو جی گاہ نہیں لب دی. دسیا گیا ایک جوان ہے فلاں بستی اندر فلاں علاقے اندر او دے کول ایک گاہ موجود ہے بالکل ساریاں خوبیاں اس گاہ اندر موجود نے. جدوں اس جوان کول پہنچے تے ویکھیا جویں دی موسیٰ پیغمبر نے فرمایا انج دی گاہ ہوئے او گاہ اتھے موجود ہے. کہن لگے اس جوان نو تو گاہ ویچنی ہے فروخت کرنی ہے یعنی وہ کبھے میں ویچنی نہیں میں فروخت نہیں کرنی میں رکھنی ہے. پیسے تے ہوندے گئے پیسے تے ہوندے گئے وہ منگے کوئی نہ اے روٹ لائی آوانو منگے کوئی نہ اے چڑھ دے گئے حتیٰ کہ فیصلہ ہویا کہ سونے دے نال گانو تول دیتا جائے جتن اتنا سونا دے دیتا جائے گائے بیج دے آنگا. ہن اخیر جوانان دے جے تسی گانو سونے نال تول لو تے میں گاں بیچن واسطے تیار ہوا. سونے نال گاں تول گئی اور ایک گاں لے آئے تے ذبح کر دیتی. انہاں تے بچڑا یا گاں انہاں ذبح کیتا ہے. البقرہ اے لے کے آگئے گاں اے لے کے آگئے انہاں ذبح کرنی. سونا گاں نال تل گیا تے جوان نو مل گیا. اس جوان نو اتنا سونا کیوں ملے ہے اتنی مہنگی گاں کیوں وکی ہے اے دی وجہ کی ہے بیس کی ہے بنیاد کی ہے سننا. مفسرین کرام جڑا واقعہ بیس اندر لکھے ہے کہ اے جوان بڑا غریب آئی بڑا ہی غریب آئی. ایک بندہ گلی اندر کوئی چیز ویچدا پھردا ہی بولی دیون والا انہیں بولی دیتی ہے کسے شاید ہی باہر نکلے یا کہنے لگے چیز میں لیونی ہے. انہاں کیا اینی چیز 100 مثلا درہم دی تو لے لے مثال دے طور تے 100 ریٹ تے ہوئے ہے. یہ کہنے لگا اتے کھلو وہ میں گھروں 100 درہم لے آواں. یہ جدوں گھر داخل ہوئے ماں بھی سوتی ہے تے باپ بھی سوت تے چابی انہاں دے سرانے دے ہیٹ پئیے. کہن لگا جے جگانا تے والدین دی نیند خراب ہوئے گی. اے باہر آیا ہے اس بولی جے دنال سودا تے ہوئے ہے انہوں کہن لگا یار میرے والدین ستے نے ستے والدین میں کدے جگایا. گالی دینا تے دور دی بات ہے توہین کرنا تے بڑی دور دی بات ہے اوئے تے تو کہنا والدینوں تے بڑے دور دی بات ہے. صرف ستیانوں جگانا اپنے فائدے لئی اے بھی شریعت دے اندر پسند نہیں کیتا گیا. اے ان کہن لگا تسی جے رک جاویں تے میں تن 100 درہم دے بجائے 120 دے نہ دے دیاں گا لیکن والدین جدوں آپ اٹھن گے میں نہیں جگانا.
سودا ویچن والا آندا ہے جے ہونے لے آویں تے 80 لے آ۔ پھر اندر گیا، والدین سو رہے نے، باہر نکلے ہے، کہندا جے رک جاویں تے 140 دے آنگا۔ او آندا ہے 60 لے آ تے ہونے لے آ۔ ایک کہنے لگا تو ایک درہم بھی آنکھے کی قیمت سارے 99 معاف کریں، ایک درہم دے بدلے تو میں نے چیز دیویں، تاویں میں اپنے بوڑھے والدین نو جگانا نہیں۔ انہیں کیا پھر میں چاہ رہے ہیں سودا تیرا میرا ختم ہو گیا ہے، اے ٹور گیا ہے۔ والدین اٹھے تے بچہ کہندہ ہے اپا جی بڑی مفت شے لب رہی سی حکیم تھی، لیکن تسی سو رہے سو خزانہ تو آڈے کول، پیسہ تو آڈے کول، چابی تو آڈے کول، تو ہانو جگانا پسند نہیں کیتا۔ فرمایا بچے پریشان نو، اے سودا نکل گیا، اللہ تیرے واتے خزانے دے دروازے کھول دے گا۔ گاں بھی کیے سونے نال تول کے، دعا لگی ہے والدین دی، دعا چڑھ گئی ہے والدین دی، گاں بھی کیے سونے نال، خزانے دے دروازے کھل گئے نہیں، اتھو اللہ نے زکاة فرمایا ہے جتھو وامو گمان بھی نہیں بندے نو، لیکن شرط والدین دے سرحانے کھڑا ہوئے، والدین المحبت ادب و احترام کرے۔ ہن تسی آندے مال بھی لبے تے والدین دی توہین بھی کرو، تنقیس بھی کرو، پھر درباروں پہ جاؤ، تعویذ لو، جناب وظیفے پڑھو، نمازاں پڑھو، دعاواں کرو، دکان چلے، آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، ذلیل ضرور ہوگا وہ شخص جس پر والدین راضی نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث نص قطعی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو تے رشتہ دار راضی نہ ہون اللہ انہوں دنیا سزا ضرور دے دے۔ تو جس تے رشتہ دار دی مڈ کونے ماں تے باپ، اللہ دنیا جا عذاب صرف دے دے اس شخص نو جس پر رشتہ دار ناراض ہوں، توڑ رہے اور رشتہ داری توڑ دے، والدین سے دور ہو جائے، ایسے شخص کو اللہ جہنم میں سزا دے گا ہی دے گا۔ اللہ فرمانا محبوب نے فرمایا من اللہ دی قسم ہے وہ یہ شخص نو اللہ دنیا بھی ضرور عذاب دے گا۔ کدے عذاب تو شخص نہیں بچ سکتا جس دے والدین راضی نہیں۔ خوش کیجئے والدین، راضی کیجئے۔ سورہ لقمان پڑھیے، کیا ہے سارے باپ دی نصیحت وصیت پڑھیے بیٹے کے نام پر، سمجھ نہ آئے تو سورہ یوسف پڑھی، جنہ 10 پترانے یعقوب نو روایا سی صدقہ مانگنے پہ مجبور نہیں ہو گئے تھے، باپ کو غم دیا تھا، دکھ دیا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جدا کی تاسی اپے کلوں دور لے جا کے، وقت آئے اللہ نے باپ دا دکھ بھی ٹالیا، لیکن بیٹے صدقہ مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ دنیا کے اندر قرآن کے اندر وضاحت موجود ہے، نبی کے بیٹوں نے اپنے باپ کو ستایا، وہ بھی آیا کہ مصر کے حاکم کے پاس آ کے ہاتھ پھیلا رہے مجھے صدقہ دو، مال چاہتے اور والدین کی توہین کر کے۔ جس پر والدین ناراض ہیں وہ شخص آج مال میں کھیلتا رہے، وقت آئے گا دنیا دیکھے گی کہ اللہ اس کو مانگنے پر مجبور کر دے، ذلیل کر دے گا۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرما اپنے والدین اور حسن سلوک کرنا۔ میں سارے انبیاء علیہ السلام جس نبی دی سیرت پڑھو نا، ایک عجیب بات میں ویکھی ہے، 1.25 لاکھ نبیاں ویچو کسے نبی دی بیوی اور ماں اکٹھی نہیں ہوئی۔ عجیب اتفاق ویکھ لو، اللہ نمبر ویکھ لو، میرے علم میں کوئی ایسی، کسی عالم دے علم میں چوبے تو واللہ عالم، کسے نبی دی ماں اور بیوی ایک گھر جے کٹھیاں ہوئی ہی نہیں۔ جدوں نبی دی بیوی آئی ہے ماں اللہ نے پہلے دنیا تو اٹھا لئی۔ مفسرین نے لکھیا اس کی وجہ
حالانکہ پیغمبر معصوم ہوتے، فرماتے ہیں کہیں کسی پیغمبر کے قول سے عمل سے اس کی ماں کو بیوی کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ کی وجہ سے تکلیف محسوس نہ ہو، اللہ نبیوں کی عصمت کے تحفظ کے لیے ماں کو اٹھا لیا تاکہ ماں کو نبی کے گھر میں تکلیف نہ ہو۔ پڑھتے جائیے قرآن حدیث۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دے مان لے سی محبت پیار ہوندہ ہے اپنی ماں دی قبر کو گزرے تے گزر نہ پائے، روک گئے، تڑپ رو رہے نے، فرمایا میرے اللہ میری ماں دی تھے قبر ہے، میں نے اجازت دے میں ماں دی قبر تے جانا۔ گئے روتے رہے اپنی والدہ محترمہ دی قبر ہوتے جا کے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں تو منع کی تازی قبرستان نہ جایا کرو، لیکن آج تو بات جایا کرو، میں محمد اجازت دینا قبرستان جانا، الموت یاد آن دیئے، اجازت دیتی ہے امت نو تے اپنی ماں دی قبر تے روندے اجازت دیتی۔ ماں کی قبر پر رو رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے اجازت ہے تم آج کے بعد قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ والدین کی قبروں پہ جانے سے دل ہل جاتا ہے اور موت یاد آتی، جایا کرو، محمد مصطفیٰ اجازت دے۔ یہ ماں کی قبر ہی ہے جس نے پورے اس انداز شریعت کو بدل دیا، روک دیا تھا پیغمبر نے قبرستان جانے سے کہ دفن کرو میت کو، پھر کوئی بندہ قبرستان نہ جایا کرے شروع میں، تاکہ یہاں قبروں کی پوجا نہ ہو۔ جب صحابہ کی تربیت ہو گئی اور اپنی ماں کی قبر کے پاس سے گزرے نہ گزر پائے، رک گئے، رو پڑے، یا اللہ میں نہیں جا سکتا آگے جب تک ماں کی قبر پہ نہ جاؤں، میں یہاں سے گزر رہا ہوں اور ساتھ میری ماں کی قبر ہے اور مجھے اجازت نہیں ہے ماں کی قبر پر جانے کی، کیونکہ پوری امت کو منع کیا تھا قبر پہ نہیں جانا، یہاں رک کے اجازت ملی، آپ گئے ماں کی قبر پر روتے رہے۔ پر آج کے بعد قیامت تک میں اپنی ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، قیامت تک میری پوری امت کو اجازت ہے کہ ماں و باپ کی قبر پہ جایا کرے تاکہ موت تمہیں یاد آئے۔ ماں ایک ایسی عظیم ہستی و شخصیت، اللہ کا قسم بیوی کی کیا حیثیت، سب سے بدترین بد نصیب ملعون شخص وہ ہے جو بیوی کے کہنے پر ماں کو گالی دیتی، یا بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو تیز نظروں سے دیکھ تاکہ بیوی خوش ہوئے، بس کچھ میری سائیڈ لے رہا۔ بیوی 100 بار حق پر ہو، ماں 100 بار غلطی پر ہو، کبھی ماں کو جھڑکنا نہیں، پاؤں پکڑیے، محبت کیجیے، احترام سے سکھائیے، ادب سکھائیے، کوئی بات ہے الجھاؤ ہے، کہیں سمجھتے ہو کہ ماں خطا پر ہے، لیکن ایسے انداز ہو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماندے نے خبردار ماں باپ نو جیڑی بھی گل کرنا کریمہ عزت والی، احترام والی، ادب والی، میٹھی بات کہنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا خبردار، فرمایا جب وہ بڑھاپے پر پہنچائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، خبردار انہیں اف بھی نہ کہنا، خبردار انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، خبردار دونوں کو اف بھی نہ کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، اور جن کو اف کہنا حرام ہے مجھے بتاؤ ان کو مارنا اور گستاخی کرنا کتنا حرام ہوگا؟ ماں باپ کو اوئے کہنا بھی حرام، اوئے تو، یہ الفاظ کہنا حرام ہے، چھڑکنا حرام ہے۔ ایسے بدبختوں کو دیکھا سنا ہے جنہوں نے جوتے مارے والدین کو، گھر سے نکال دیا والدین کو۔ جس گھر سے والدین کو نکال رہے ہو گھر یہ تمہارا ہے، اس کو تم نے بنایا، تم نے بنایا بھی ہو۔ سن لو ہے مسئلہ بھی،
اگر گھر تو آپ کمائی کی ہو، کمانے کے بعد خود مال کما کے کوٹھی خریدی ہو، پھر بھی وہ تمہاری نہیں ہے جب تک تمہارے والدین زندہ ہیں۔ تم بھی والدین کی ہو، تمہاری کوٹھی زمین بھی تمہارے والدین کی، تمہاری ہے ہی نہیں۔ حدیث سن لو، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، توجہ ہے ماشاء، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، آپ دے کول ایک بندہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابے نو سمجھاؤ۔ اے جوان ہو گیا، وڈیرا ہو گیا نا، سمجھدار ہو گیا۔ یا رسول اللہ میرے ابے نو سمجھاؤ، پتر کی پہندہ، یا رسول اللہ میرے ابے نو سمجھاؤ، کی ہویا تیرے ابے نو؟ یا رسول اللہ میں کما کے لے آنا، وہ اپنی مرضی نال پوچھ دے بغیر میری کمائی خرچ کر دے ہے، انہوں کا وہ سنبھال کے رکھے، میری پوچھے بغیر میری کمائی خرچ نہ کرے۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، آپ نے فرمایا سمجھاواں گے۔ آپ نے پیغام بھیجے ہے، اس دے باپ وال فرمایا میری بات سنو، سجدوں پیغام پہنچے ہے اس دے باپ تائیں کہ انہوں پتا چلے ہے تیرے بیٹے نے شکایت لائی ہے نبی علیہ السلام کو، اے ہنو گھروں ٹور پہ ہے محبوب والمحبوب نے بلا بھیجے ہے، جب راستے دے جانے عربی اندر اشعار گنا رہے ہیں، ان اشعار دا معنی مفہوم کو جس طرح او میرے بیٹے میری شکایت لائی ہو، او میرے بیٹے میری شکایت لائی ہو کہ میرا ابا میری کمائی کھا جاندہ ہے، میری کمائی کھا جاندہ ہے، میری شکایت لائی ہو، میرے بیٹے میں تیرا مال کمائی کھا جاواں تے تو ناراض ہونا ہے، تے تو چھوٹے ہوندہ نہیں سی کھاندہ تے میں نیند نہیں سی آندھی، میری کمائی تو نہ کھاویں آتے میں نیند نہیں آندھی، تے تیرا میں مال کھا گیا تے تیری کمائی میں کھا گیا تے نیند نہیں آئی، تے جدو تو رات نو نہیں سی کھاندہ تے میں تے تڑپ دا ساں تے ماں بھی تڑپ دی سی، حتیٰ کہ وہ دے دوستان آندہ ساں انہوں کیا کرو کھایا کرے، کوئی پیتا کرے، کوئی دودھ پیتا کرے، کوئی کھایا کرے، چھان بنائے، تو نہیں سی کھاندہ میں تڑپ دا ساں، میں تیرا مال کھا گیا تاں تو پریشان، اے میں گن آندہ جا رہے عربی چھ وقت پتہ کی آندہ اے میرے بیٹے میں تے اپنے منہ چوں بوٹیاں کٹ کے تیرے منہ چ پاندہ رہا، میں نہیں سی کاندہ تنوں ترجیح دیندہ سا، جڑی اگلی بات کہی ہو دل ہلا دینا والی آندہ ہے میرے بیٹے یہ تیرا میں مال کھائی گیا سا تے شکایت لاہن دی کیڑی لوڑ سی، جے تیرا میرا کوئی ہو رشتہ نہیں سی، جے باپ دی عصیت نال احترام نہیں سی کر سکتا، انہاں تا خیال کر لویں میں تیرا پڑوسی بھی ایسا، تیرا میرا کمرہ نال ہی ہے نا، گوانڈی تے ایسا نا، کوئی گوانڈیاں دے خیال کر لیا جو کوئی چیز کھا لیا، گوانڈیاں بھی شوربہ دین دا حکم ہے، تیرا پڑوسی تھا، پڑوسی جیسا بھی میں نے اختیار دیا، شان یا مقام تو نہیں بخش سکیا، پرشان ایوے روندہ تڑپدا اور جدوں باپ بڑھاپے اندر پہنچ جاندہ ہے پھر دکھ تے بڑا ہوندہ ہے جدوں بچیاں لو تکلیف ہوئے، ایوے گن آندہ نبی علیہ السلام کو پہنچے، یا رسول اللہ توڑا پیغام گیا سی میں حاضر ہو گیا، آپ نے ادا بیٹا بھی بلوا کے بٹھائے ہوئے ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے، آپ نے فرمایا میں تن گل تے کچھ اور کرنی سی لیکن معاملہ کچھ اور بن گئے، فرمایا مابو جی فرماؤ، فرمایا میرے کل ہونے جبریل آیا ہے، تے جبریل فرماندہ ہے نا فیصلہ باپ بیٹے دا فیصلہ کرن تو پہلے ذرا اس بزرگ کو لو سنے آئے رات کی پڑھدا آیا ہے، ایک ہی آندہ آیا ہے راستے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رات سوچدہ کہندہ آیا ہے ذرا میں نے سنا، انہیں اوہی اشعار سنانے شروع کیتے، نبی علیہ السلام دے آنسوان دیاں لڑیاں لگ گئی، رو رہنے آپ، جو ہی او دے اشعار ختم ہوئے، او دی بات ختم ہوئی، نبی علیہ السلام جذبات اندر آئے،
آپ نے او دے بیٹے دا بازو پھڑے ہے، پھڑ کے او دے باپ دے ہاتھ اندر دے کے فرمایا انت و مالک لابیکا، کدے شکایت نہ کری اپنے ابے دی، تو ہی اپنے باپ دا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے، جی میں مرضی ہے کھائے دوں کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ تیرا باپ ہے، تیرا باپ ہے۔ لوگوں باپ جڑا ہوں ہے وہ اصل ہوں ہے، جڑ ہوں ہے، بنیاد ہوں ہے، اولاد او دا سمرہ ہوں ہے، او دی فرا ہوں دی، او دی شاخ ہوں دی ہے، اپنی جڑ نو نہ سکا دیا جے، اپنے جڑ نو پانی لان دے رہے آجے، محبت کر دے رہے آجے، ادب و احترام کر دے رہے آجے، جے جڑ سک گئی سک جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صحیح پڑھی؟ توجہ ہے ماشاء وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا عِندَ الْكِبَرِ، ٹھیک ہے پڑھ کڈو قرآن پاک لاؤ، توجہ ہے اور میں اصلے بڑھا بھی تھوڑا جا ہو گیا دوبارہ پڑھنا آئے گی تو پڑھانے ہمیں تو نہیں پڑھتا ہوں یہ توجہ ہے مش ہون سنو پھر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ٹھیک ہے پھر پڑھا چلو توجہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی اس حوالے نال کیویں تربیت فرمائیے کیویں تربیت فرمائیے غور کرتے جانا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سید بخاری اندر توجہ کرے آئے حدیث پاک تے سیدنا جریج رحمت اللہ علیہ نے اللہ دے ولی نے اللہ دے بڑے پیارے نے نماز پڑھ رہے ہیں حالت نماز اندر نماز نفلی عبادت جاری ہے حالت نماز اندر ماں نکم پہ گیا ہے ماں آ گئی اس حجرے اندر اس کمرے اندر جتھے سیدنا جریج نماز پڑھ رہے ہیں ماں نے آواز ماری ماں نے آواز ماری اے جریج جریج نماز اندر ہے ماں آواز دے رہی ہے بیٹا نماز اندر ہے تے ماں آواز دے رہی ہے بیٹا نفلی نماز پہ پڑھ دے تے ماں آواز دیں دی دوستا ماں آواز دے ماں آواز دے باپ آواز دے بیٹا تاج تے جوئے تے بیٹھو یا لڈو تے بیٹھو یا حکے تے بیٹھو یا اپنے کام میں بیٹھو یا سکول پڑھ رہے ہوئے یا مطالعہ کر رہے ہو یا کتاباں پڑھ رہے ہوئے یا دوستاں بیٹھو یا محفل یا مجلس بیٹھو ہوئے چنگی یا بری محفل اندر بیٹھا ہوئے اے مائیں تے بیٹا نماز اندر ہے بھی اللہ دا ولی ہے نماز اندر ماں نے آواز دیتی جریج دل خیال کرتے ہیں واہ ماں تنو کم پہ ہے اس ٹائم جدو نماز میں پڑھ رہا سا نماز پڑھ کے جانا وہاں نماز جاری رہی ماں پھر آئی نماز جریج پھر نماز اندر ہے دوجی واری آواز دیتی تیجی واری آواز دیتی ہے جریج پھر نماز اندر ہے
ماں آندی جریج تن موت نہ آوے جب تک کسے گندی عورت دا چہرہ نہ ویکھے کتھے نمازاں مسئلہ سن لو جوانو نفلی نماز پڑھ رہے ہو وہ تہجد پڑھ رہے ہو وہ یا تراویح پڑھ رہے ہو وہ اشراق پڑھ رہے ہو وہ یا اوابین پڑھ رہے ہو وہ کوئی نفلی نماز پڑھ رہے ہو وہ ابے دی آواز آ جائے ماں دی آواز آ جائے توڑ دو نماز اور نماز یہ ثواب نہیں جو باپ دیئے لبیک کہن اندر ثواب ہے جی ابا جی حاضر جی اماں جی حاضر فرماؤ کی حکم ہے ماں نے اپنے کم لئی بلائے تسی نماز پڑھ رہے ہو چھوڑ دو نماز نفلی نماز توڑ دو چھوڑ دو نماز بعد پڑھی جا سکتی ہے کہ تے بد دعا نہ نکل جائے نفلی نماز تو بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے ابے دی آواز نو چھوڑیا گزارا نہیں ہو سکتا نفل نہ پڑھیے تو ناراض نہیں ہوندا باپ دی آواز تے لبیک نہ کبھیے اللہ ناراض ہو جاندہ ہے اس آواز دی کوئی قضا نہیں نماز تا پھر بھی پڑھی جا سکتی ہے نفلی نماز جو ہوئی خوشی دی عبادت جو ہوئی بعد اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے نماز پھر باپ دی گل من کے عمل کر کے اطاعت کر کے پانی دے کے خدمت کر کے جو والدین فرما دینے حکم کر کے بعد اندر بھی معاملات حل ہو سکتے ہیں نماز بعد اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے جتھے نماز توڑن دا حکم ہے اتے بیوی دی کی حیثیت ہے دوستان دی کی حیثیت ہے ابا جی میں آنا ماں میں دوستان نال جا رہے ہیں دوست کی ہوندے نے دوست نے کہے میں آ رہے ہیں ماں پہلے ابا جی دی گل سونا ماں او پہلے وے یہ سارے بعد اندر نے بیوی بعد اندر آئیے بچے بعد اندر آئے نے دوست بعد اندر بنے نے او کونے جن تن گھٹی دیتی او کونے جن تنوں دودھ پہلایا او کونے جنوں تنوں پالیا تے پوشیا او کونے جنہیں تیری گندگی نو صاف کیتا ہے او کونے جنہیں تیرے پیشاب تو بھی کرات محسوس نہیں کی تھی او کونے جنہیں اپنی چرپائی اندر بدبو نو بھی محسوس نہیں کیتا او کونے جنہیں تنوں ساری رات چکی رکھے ہے اٹھائی رکھے ہے او کونے جنہیں گیلی جگہ تو تنوں چکے اپنے سینے تے لٹائی رکھے ہے وہ کون ہے جنہیں تیرے دکھ اندر اپنے سارے دکھ بھلا دیتے ہیں وہ کون ہے جنہیں اپنے دکھ تے اپنیاں پرسانیاں تے غربتاں برداشت کر کے تے تیرے منہ اندر لکمہ پاندے رہنے تن پڑھان دے رہنے تن سمجھان دے رہنے تن عقل دیتا ہے شعور دیتا ہے دماغ دیتا ہے ان جدوں باشعور ہو گئے ہیں ان انہاں دے احسانات نو بھول گئے ہیں جنہاں دا کھاندہ رہے ہیں انہاں نے بھونکنا شروع کر دیتا ہی جنہاں دا کھاندہ رہے ہیں انہاں نو بکواسات کرنا ہے جنہاں نو کھاندہ رہے ہیں جنہاں دا کما کے تنو لیا کے دین دے رہنے انہاں دے بارے عجیب تیرے تاثرات نے توجہ فرما یہ بیوی دی کوئی حیثیت نہیں ماں دے مقابلے اندر اللہ دی قسم بیوی ایک نہیں تین طلاق دے دو اسے دن دوجہ نکاح ہو سکتا ہے کوئی عدت نہیں مرد واسطے نکاح ہو سکتا ہے آج طلاق دو آج ہی نکاح ہو سکتا ہے اس نالو خوبصورت او دنالو با اخلاق او دنالو با کردار او دنالو با حیاء عورت تیرے گھر اندر آ سکتی ہے تیجے رشتہ اٹھ گیا کہ تو لب کے لے آئیں گا اے جے دنیا تو چلی گئی ماں تھے باپ دوبارہ نہیں ہوں جے لبدا اے دوبارہ رشتہ جیڑا نہیں لبدا تائیں تے حجاج بن یوسف نے عجیب ایک مثال پیش کی تھی سی حالانکہ وقت دا بہت صفاق جا بادشاہ ہے لیکن اس بندے دے کول 4 بندے گرفتار نے ایک عورت سوارش بن کے آئی ہے کہنے لگی کہ میرا پھرا تیری گرفتاری اندر ہے تیری قید اندر ہے میرا بیٹا بھی تیری قید اندر ہے میرا شور بھی تیری قید اندر ہے تے انہاں نو تو چھوڑ دے میں سوارش لے کے آئی ہاں میرا شور تے میرا بیٹا تے میرا پھرا تیری قید اندر ہے انہاں نو چھاڑ دے حجاج نے عورت دی چیخو پکار ویکھی تھوڑا جا رحم آیا کہنے لگا 3 رشتہ دار تیرے گرفتار نے انہاں تو وچوں ایک بندہ جڑا مرضی ہو چھڑا لے شور چھڑا لے تیری مرضی بیٹا چھڑا لے تیری مرضی پھرا چھڑا لے تیری مرضی لہذا ایک دی سوارش تو کر سکنی ہے تیرے کہنے تو میں ایک بندہ چھڑ دے آنگا
تھوڑا جہا دل نو روگ بھرے ہے تے عورت کی آندھی ہے میرے بھرا نو چھوڑ دو، میرے بھائی نو چھوڑ دو۔ حجاج بڑا حیران ہویا، شوہر بھی ہے تے بیٹا بھی ہے، ایک ایسی بہن ہے جڑی شوہر نو تے بیٹے نے بھی چھوڑ رہی ہے تے بھرا دے بارے آندھی ہے انہوں چھاڑ دے ہو۔ انہیں کیا اے دی وجہ کی ہے؟ کہن لگی جے شوہر ماریا گیا عدت گزار کے نواں نکاح کر لانگی، جے نکاح ہو گیا تے اللہ بیٹا بھی دے دے گا، میرے ابے تے امی نے آنا نہیں، بھرا کتھوں لوانگی، اے رشتہ کتھوں نہیں لب سکدا من زمانے اندر، کیونکہ میرے والدین نے ہن دنیا تے نہیں آنا، لہذا بھائی نہیں مل سکدا۔ جڑے رشتے باپ دے ذریعے بنے نے، ماں دے ذریعے بنے نے، اے والدین دے ذریعے میرے رشتے دار بنے نے۔ توجہ فرمائیے، جنہ رشتیاں پیچھے دوڑے پھر دے ہو، اے سار رشتے والدین دی وجہ تو ہی تے بنے نے۔ بیوی بعد چے پہلے کون نے؟ والدین نے۔ چاچا بعد اندر ہے، چاچا بھی بنے ہیں، والدین دی وجہ تو، باپ دی وجہ تو، ماں باپ دی وجہ تو، ماما بنے ہیں ماں دی وجہ تو، دادا بنے ہیں کسی وجہ تو، باپ دی وجہ تو، نانا بنے ہیں ماں دی وجہ تو، اے مامے بنے نے ماں دی وجہ تو۔ جنہ رشتیاں نال تعلقات ٹھیک نے تے والدین دی توہین کر دے ہو، اے سار رشتے منسلک نے تو آڈے والدین دے نال اصل والدین نے، جڑ والدین نے کدے سے پریشان نہ کرنا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہو گئی، ماں نے کیا؟ موت نہ آوے جب تک گندی عورت دا چہرہ نہ ویکھے۔ جھونپڑی اندر جریج لیٹے آئے، اچانک پنڈ دے جوان آ گئے، ان آگے جھونپڑی نو گرانا شروع کر دیتا ہے، انہوں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کہنے لگا میرے قوم دے لوگ میں مار دے کیوں ہو؟ کہنے لگے تم پوچھنا ہے مار دے کیوں ہاں؟ اے عورت ادنا تم بدکاری کیتی ہے، ادھے ہاں بچہ پیدا ہویا ہے، اس نادی پیداوار بچہ تیرا ہے، تے تو آنا میں مار دے کیوں ہو؟ تو تے صوفی بنے ہاں سے، مولوی بنے ہاں سے، لبادہ اے ولایت دا چاڑے ہاں سی، کردار اپنا ویک۔ جریج اس واقعے تے پہلے واقعے کافی عرصہ گزر چکا ہے، بس اس ویلے خیال آیا، آندہ ہوں میرے قوم دے جوانو، جے ایک واری اپنے جوتے تے پتھر جڑ میں نے مار دے ہو سمالو، رکو تے میں تو نہیں گل دستاوام۔ رک گئے، دس کہنے لگا میں نے مارو نہیں، میں نے مولت دے ہو، میں گناہ نہیں کیتا، میں نے اپنی ماں دی بد دعا لگ گئی سی۔ میری ماں نے بہت عرصہ پہلے من بد دعا دیتی سی کہ ادھو تک تن موت نہ آئے جب تک گندی عورت دا چہرہ نہ ویکھے وہی عورت تھے۔ میں نے ماں دی بد دعا لگ گئی ہے، میں ماں دی بد دعا دی وجہ اس مقام تے پہنچ گیا ماں، میں ذرا معافی مانگ لین دی ہوں۔ اے اٹھے ہے، وضو کیتا ہے، تے نماز پڑھ دا ہے 2 رکعت، نماز پڑھن تو بعد جڑا بچہ اب زنا دی پیداوار ہے اس بچے دے کول آیا ہے، او دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے، فرمایا یا غلام من ابو کا، اے بچے دس تیرا ابو کون ہے؟ اللہ نے اسے بچے نو بولن دی قوت عطا فرمائیے۔ بچہ آندہ ہے میری قوم دے جوانو، اے اللہ دا ولی ہے، گناہ اس نہیں کیتا، بدکارہ میری ماں ہے۔ میں پوچھنا چاہنا 2 ماما نے 2 ہی بیٹے نے، تھوڑی تقسیم تے بھی غور کر لینا، اے 2 ماما نے 2 ہی بیٹے نے، ایک جریج بیٹا ہے، ایک او دی ماں ہے، اے در زنا دی پیداوار بچہ ہے تے اے دی ماں ہے۔ اے اپنی ماں دی طہارت پاکیزگی بیان کر رہا ہے تے اے بچہ اپنی ماں دی بدکرداری بیان کر رہا ہے۔ ماں بھی اوہی ہوندی ہے جنہیں اپنے بچے دے شوہر نال خیانت نہ کیتی ہوئے۔ جڑی عورت خود خائنہ ہے، بد کردار ہے، جنہیں اپنے شوہر دی عزت والی جگہ تے کسے غیر نو بٹھایا ہے، انہیں اپنے ماں ہون دا حق ادا نہیں کیتا، درجہ انہیں نہیں پایا۔ کیوں؟ اس نے اپنی ذات نو، اپنے کردار نو داغدار کر دیتا ہے،
انہیں اپنے بچے دی عزت طہارت پاکیزگی نو ختم کر دیتا ہے. یہ ماں نہیں رہی، یہ بچے واسطے آر بن گئی ہے. اوہی ماں ہوندی ہے جڑی شرافت دی پیکر ہوئے، ماں اوہی ہوندی ہے جڑی عزت والی ہوئے، ماں اوہی ہوندی ہے جدا کردار ٹھیک ہوئے. جیڑی ماں اپنیاں تھیاں نو اپنیاں بیٹیاں نو بے پردگی تے بے حیائی دے راہ تے چلا دیندی ہے، بیٹیاں نو بے حیائی سکھان دی ہے، وہ ماں دی درجہ کھو بیندی ہے، وہ ماں دے مقام تے نہیں رہندی. اے ویکھ لو جے ماں دی تے حرمت ہوندی، اے بچہ کدے نہ کہندا ہے میری ماں دا کردار ہے. اتھے انہی حرمت ختم ہو گئی ہے، اسی دی حرمت قائم رہندی ہے. جس ماں اندر تقوی قائم رہے، جس باپ اندر تقوی قائم رہے، انہاں دی حرمت قائم رہندی ہے. ویکھ لو جنہاں دے والدین پاکیزہ ہون، والدین چنگے ہون. یہ سمجھنا ہے تو سورۃ الکہف پڑھو. سورۃ الکہف اندر خضر علیہ السلام نے ایک بچے نو ویکھیا چھوٹے نو کھیل دیا، انہوں پھڑیا تے او دی گردن مروڑ کے قتل کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک بچے نو بے گناہ تسا کیوں مارے ہے؟ فرمائے نے وڈیاں ہو کے والدین دی توہین کرنی سی کی مانا او جمے ہی نہ جو والدین دی توہین کرے. اوترا بندہ روے، لا ولد روے، اولاد تو بغیر روے، بہتر ہے جے گندہ بچہ پیدا ہو جائے، بد کردار تے داغدار بچہ پیدا ہو جائے. رب حب لی من الصالحین. خضر علیہ السلام فرماندے نے جے میں قتل کیتا ہے اس بچے نو تے من امید ہے اللہ اس والدین نو بچہ دے گا، فرما بردار عطا کرے گا. ایک نو قتل کیتا ہے، دوجے پنڈ پہنچے نے اتھے ایک دیوار نو سدیاں کیتا ہے. فرمایا دیوار کیوں سدھی کیتی ہے؟ فرمایا اس دیوار دے تھلے خزانہ ہیں، اے بچے یتیم نہ دے والدین نیک بڑے سن تے میں نہیں سی چاندہ انہاں دا خزانہ ختم ہو جائیں. اے جدوں جوان ہونگے ادوں دیوار گرے گی، انہاں دا خزانہ نکل آئے گا. والدین نیک ہون، صالح ہون، پارسا ہون، اولادی تربیت صحیح کیتی ہوئے. اور انہاں بزرگن بھی میں گزارش کریں گا جڑے بزرگ اپنے والد اپنی اولاد تو تنگ نے، اپنے بچیاں تو تنگ نے، گستاخی تو تنگ نے، پریشانی نافرمانی تو تنگ نے، کہ اپنے ذرا کردار تے غور کرو کہ تساں اپنی ذمہ داریاں پورا کیتا ہے یا نہیں، بچن صالح ماحول دیتا ہے یا نہیں، بچے نو علماء دی محفل اٹھا جناب وچ لے آندا ہے یا نہیں، بچے نو دین حیا شرم نماز روزہ سکھایا یا نہیں. جے انہاں تسا دین تو آپ دور کر دیتا ہے، پھر ذرا تصور کرنا کہ نافرمانی اندر کتے حد تو ہاڈا تے اپنا نہیں، نافرمانی اندر اس نوبت تے آن تے بچے کیوں جناب خطا دے خطا ہوتے نے، کیوں گناہ اندر نے، یہ دے وے کدے تو ہاڈا کردار تے نہیں. جدوں بچے نے ماحول اچھا دئیے اللہ پھر رحمت عطا فرماندا ہے. لیکن اے بھی قانون ضابطہ نہیں ہو سکتا ہے تسی ماحول اچھا دے وہ جی میں نوح پیغمبر نے دیتا سی لیکن بچہ فرما بردار نہیں نکلیا. یہ ہو سکتا ہے لیکن اپنی سیرت اپنے کردار تے غور کرو، توجہ فرماؤ. ہر بچے نو ماحول اچھا دینا فرض ضروری ہے، لازم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نو جدو جنگلے چھوڑ کے فرمایا سی اے میرے اللہ میں اپنے بچے تے بیوی نو جنگلے چھوڑ کے جا رہے وہاں یہ تھے بیت اللہ بنے گا، میری اولاد نماز پڑھ دی رہے گی. کیوں نہیں یہ مسجد قریب رکھیا اولاد نو، کیوں جن سالے اولاد نو ماحول دیتا، کیوں رات 2-3 بجے جو بچپن گھر آندے سن کیوں نہیں یہ روکیا تے، کیوں نہیں یہ ٹوکیا. جے باپ بن دے، قوام بن دے، نگران بن دے، سوٹی سخت رکھتے، زبان سخت رکھتے، تیز نظر نال جناب کھلان دے پلان دے اچھا، لیکن اپنے جس وجود دے اندر اپنی زبان اندر فرمان اندر روب رکھ دے، اج اے ویکھنا دن نصیب نہ ہونا. لہذا غور فرمائیے سیدنا جریج رحمت اللہ علیہ نو ماں دی بد دعا لگ گئی ہے. نمازاں دے باوجود، ولایت دے باوجود ڈرے کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ دے ماں دی بد دعا آسمان تے نہ چڑھ جائے. ماں دی دعا بھی اللہ قبول فرما لیندے. ماں جدو مظلوم
ہو جائے بچے دے ہتھوں دکھی ہو جائے ماں دی بد دعا بھی آسمان تے چڑھ جاندی ہے تے دعا بھی چڑھ جاندی ہے میں تادی سے نعمت دے طور تے کیا کرنا کئی مقامات تے میں اپنی زندگی دا واقعہ بھی سنایا ہے کہ اللہ نے انج بھی رحمت فرما دیندہ ہے کہ ماں دعا کرے تے اللہ کے میں رحمت فرما دیندہ ہے کہ ساڑھی اپنی بستی دے اندر ساڑھے گھر دے قریب مسجد اہل حدیث دے اندر ساڑھی مسجد خطیب درس قرآن فجر دی نماز تو بعد ارشاد فرما رہے ہیں میں نماز جا کے نماز جماعت نہ پڑھی ہے بچپن دے اندر چھوٹی عمر اندر نماز پڑھ کے واپس آئے ماں بیمار مکان دے چھت ہوتے سو رہے ہیں تے میں اٹھا کے کیا انہاں تیمم کیتا ہے نماز پڑھی ہے لیٹے لیٹے بیماری اندر میں جا کے مسجد نماز پڑھ کے واپس گھر دے کم کاج کرنے واسطے آیا وہاں تے استاد جی مسجد دے درس دے رہے ہیں درس سنے ماں نے تے ماں دی ہے میرے واسطے دعا کر دی اپنا واقعہ بطور تادی سے نعمت سنا رہے ہاں ماں دی ہے میں نو مخاطب کر کے اللہ تنو ایویں خطیب بنا دے جویں اللہ نے اینو خطیب بنایا ہے حالانکہ ساڑھی پورے خاندان اندر اس ماحول دا یا اس ذہن دا یا خطابت یا امامت دا تصور ہی کوئی نہیں ایویں لگدا سی تھوٹی جی عمر اندر کہ ماں دی دعا آسمان تے چڑھ گئی ہے پھر وقت آیا ایسا وقت آیا پتہ ہی نہیں سی کہ مولوی بنیندہ کینے تے جائندہ کیے تے پڑھیندہ کیے اللہ دی رحمت پھر انج ہوئی کچھ عرصے بعد ماں تے دنیا تو چلی گئی لیکن او وقت آیا کہ ہوئی استاد جی جو درس قرآن دے کے ماں نے سن کے دعا دیتی سی بال والے لاؤڈ سپیکر اندر آواز سن کے دعا دیتی سی وقت آیا کہ اسی مسجد دے اندر اسی مسلح ہوتے درس دین واسطے میں گیا تے وہی استاد جی سٹیج سیکٹری دی حیثیت نال میرا اعلان کر رہے سن کہ او درس دین گے تے میں نے اپنی ماں دی دعا یاد آ گئی سی کہ ماں دی دعا نے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے ماں ایک ایسی نعمت ہے ایسی رحمت ہے ماں دے پیر پھڑ لو ماں نو راضی کر لو ماں نو خوش کر لو بیوی نو جناب مطمئن کرو راضی کرو بیوی نو اس بات دے ہوتے کہ والدہ دی توہین کفر ہے والدہ دی توہین گمراہی ہے والدہ دی توہین فسق ہے والدہ دی توہین گناہ کبیر ہے والدہ دے پیرا ہیٹ جنت ہے انہوں راضی کرنا لازم ہے ضروری ہے فرض ہے تیری ناراضگی مل لئی جا سکتی ہے لیکن والدہ دی ناراضگی مول نہیں لئی جا سکتی تینوں چھوڑیا جا سکتا ہے والدہ نو نہیں چھوڑیا جا سکتا اے او ہستیاں نے قیامت والے دن آواز آنی ہے تینوں اپنے ابے دے نام تے آنی ہے ابے نے نال نہ رہنا ہے نسبت نے نال نہ رہنا ہے ولدیت نے نال نہ رہنا ہے حدیث پاک سنیے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین بندے راستے تے سفر کر رہے ہیں رات طوفان تے بارش آ گئی ہے اے پہاڑ دے غار اندر داخل ہو گئے ہیں جدوں غار اندر گئے ہیں اتو پتھر گریا ہے غار دا منہ بند ہو گئی ہے جدوں بارش طوفان مکیا ہے اے باہر نکلن لگیا کہ پتھر گریا پہ ہے زور لایا ہے لیکن پتھر اتنا بھاری ہے ہلدا ہی نہیں تینوں بندے اندر پھنس گئے ہیں موبائلاں دا دور نہیں باہر کوئی رابطہ نہیں باہر والا نہیں پتا گئے تھے کوئی بندے پھسے نے اندروں کوئی آواز باہر لے آن دی صورت نہیں تے جدوں کوئی صورت نہ روے ماں دی خدمت ادوں بھی کم آ جاندی ہے نہ تویز دی لوڑ پیندی ہے اس بندے نو تویز بنی پھردہ ہے قبرہ تے لیٹیا پھردہ ہے ادھی وجہ کی ہے کہ ماں بھی ناراض ہے تے باپ بھی ناراض ہے جدے گھر والدین ہون انہوں نے کسے پاسے جان دی لوڑ نہیں وہ دعا کرتے رہندے نے آسمان والا رحمتہ نازل فرما دینا ہے حدیث پاک تے ذرا غور کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا تینوں دوست اندر بیٹھے نے کہنے لگے یار اپنے رب نو پکارو رب نو پکارن لگے ایک نے دعا کی تھی پتھر تھوڑا جا ہلیا ہے دوجے نے دعا کی تھی پتھر ہو لیا ہے اور تیجا دعا کردہ ہے تے ہے بکریاں دا چروایا میٹرک بھی کونی ایف اے بھی کونی بی اے بھی کونی حافظ بھی کونی تے قاری بھی کونی تے کردہ کی ہے بکریاں چراندہ ہے پڑھے لکھے نافرمان بندہ دے آوے تے ایک ان پڑھ فرما بردار لے آوے اس اولاد تو بغیر بندہ چنگے جڑی نافرمان اے ویکھ لو بکریاں کا چروایا تھا بکریاں چراتا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کا واقعہ ہے کیا کمال کر گیا ہے کہ ہزاروں سال بعد آج اس کا پھر ذکر ہو رہا کیا کر گیا ہے سنو
ہاتھ چکے چروائے نے آدھا میرے اللہ میں ایو جی مصیبت دے پاس گیا ہوں تو نکلن دا راہ کوئی نہیں میرے واسطے مصیبت دور کر دے تے تو جاننا ہے میں کون میں بکریاں چراندہ ہوا کیڑی سادگی جی دعا ہے میں بکریاں چراندہ سا ایک دن بکریاں چراندہ دور نکل گیا لیٹ آیا واپس گھر دودھ چویا بکریاں دا اندر گیا اگو بیوی تے بچے موجود نے میرے والدین موجود نہیں میں پوچھیا ابا جی اماں جی کہتے فرمایا تیرا انتظار کر کر کے سو گئے نے ابا جی اماں جی سو گئے نے تسی دودھ سان پلا دیو میں کیا تن پلانا ہی نہیں جب تک والدین نو نہیں پلانا ہون چھپان دے ہو نا فروٹ شروٹ پیو کلو کدے امی کولو کدے ابے کولو چادر ہیٹ لے جا کے سدھا بیوی دے کمرے پھر اے وجہ بغیرت دی دعا قبول ہوندی جنہ منہ چو بوٹیاں کٹ کے تیرے منہ چھپائیں انہاں تو چھپائی پھرنا ہے فروٹ بیوی بیمار ہوئے تے سیال کوٹ دے چنگے اسپتال ہے ابا سیول اسپتال ابے لئی ڈاکٹر حکیم طبیب کوئی نہیں بیوی واسے ہیں چوکندہ پھرنا جو تیری ماں یہ لگ دی ناراض نہیں اور غصت نہیں کر دے ماں تو تیری گھر بیٹھی ہو اللہ کے بندے جس کے علاج کروانے کے لیے تیرے پاس پیسہ نہیں ہے بیوی کے لیے قرض بھی لیتا 6 بیٹے تھے ایک باپ کے 6 بیٹے ایک ماں دے 6 پوت اس بوڑھے باپ اور ماں نے 6 پالے ہے 6 پڑھایا 6 سمجھایا 6 پالے ہے جب 6 پال گئے تو والدین بوڑھے ہو گئے 6 رل کے نہیں پال رہے کبھی کسی گھر میں بیچارے ہو ابا جی کوئی دادن ہو دے بھی رہے ہو اسا ٹھیکہ چکے وہ تو اڑا پوتر نہیں 6 مل کے نہیں پال رہے ایک بوڑھے باپ اور ماں کو اس جوڑے نے 6 پالے ہے تے دھین بھی پالے ہے پترن بھی پالے ہے یہ ان بھارو پہ گئے نے وزنی ہو گئے نے بھاری ہو گئے نے نہیں پل رہے اولاد تو نہیں پروش پا رہے اولاد تو نہیں رحم دے لائق اولاد دے اولاد پرشان ہے دکھی میرے اللہ میں بکریاں دودھ چویا بیوی بچے منگیا میں کیا نہیں میں ابے امین پہلے پلاؤں اللہ جی میں کدے بھی نہیں سی پلایا اپنی اولاد نو جب تک والدین نہیں سی پین دے یہ ہو جان پڑھ چنگا نہیں یہ آن پڑھ چرواہیا بکریوں کا حافظ کاری ایم اے بی اے بی ایس سی ایف ایس سی کوئی نہیں چروایا یا اللہ میں دودھ چویا دودھ چو کے چلا گیا والدین دے کمرے جدو آگے پہنچیا تے ستے نے اے اللہ میں دل خیال کیتا بزرگانو جگانا بھی مناسب نہیں تے پہلے اپنی اولاد نو پلانا بھی مناسب نہیں میں کولا لے کے ایویں دودھ لے کے والدین دے کمرے ستا رہا اچھا تسی من دسو اینج نہیں ہو سکتا سی کہ دو ایسے تقسیم ہو جاندہ ادھا بچن دے دیندہ وہ پی بھی وہ بھی سہ جاندے تے سرانے کھلوتا رہاندہ یہ سارا دودھ اندر کیوں لے گیا ہے والدین نو سارا دودھ پیش کریں گا سارا تاکہ والدین کو زیادہ ضرورت ہو اور میں تھوڑا دوں تو ان کے خیال میں یہ نہ ہو کہ اپنے بچوں کو زیادہ دے آیا ہے باپ کے دل میں اتنی تکلیف بھی نہ پہنچے سارا دودھ اندر لے کے کھڑا ہے ایویں دودھ لے کے کھڑا ہے بیوی بچے منگ دے رہے باروں آوازہ دیں دے رہے کہ سن پلا دے سین جو گئے نے بزرگ فرمایا نہیں تن پلانا نہیں اے میرے اللہ بیوی سین گئی منگ دی بکی سو گئی بچے بھی سو گئے میں والدین دے سرانے کھڑا رہا سویر نو جاگے سارا دن بکریاں چرانا تے ساری رات والدین دے سرانے کھڑا ہونا اے اللہ میں کھڑا رہا جدوں سویرے اٹھے انہیں ویکھیا کہ بچہ سرانے کھڑا ہے بچے خیر ہے ابا جی لیٹ ہو گیا سا واپسی دودھ چو کے لے آیا تسی سو رہے سو میں توڑے سرانے کھڑا ہوا کدوں اٹھن گے پہ واواں
فرمایا بچے فرمایا ابا جی وہ سات سویر ہو گئی ہے ایویں سو گئے انہوں نے نہیں پلایا جب تک تو نہیں سی پلان دا روٹین میری ہے اسی روٹین دے مطابق کھڑا ہو گیا ساں تاکہ والدین اٹھن تے پلاواں دسو والدین دے دل چوں یہی دعا نکلی ہوئے گی نا اللہ تن کدے دکھ نہ دے وے اللہ تینو ہر دکھ چو محفوظ رکھے میرے اللہ میں ایک رات والدین دے سرانے کھڑا رہا سا جے میری دعا عمل قبول اتغار دمو کھول دے ادھروں دعا پوری ہوئی ہے او دو پتر اپنے اللہ دے حکم نال پرنوں جاڑ گیا ہے راہ کھول گیا ہے حوالہ وسیلہ کی پایا ہے کہ میرے اللہ والدین دے سرانے کھڑا رہا سا خدمت کر کے ویکو تے سہی ذرا پیر گھٹ کے ویکو تے سہی ذرا پہ نبی سیدہ کہنا سیدہ امیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی علیہ السلام دے گھر وال تشریف لے آنیا نبی علیہ السلام آگے پڑھ دے اپنی بیٹی دا استقبال فرمان دے اور اپنی بیٹی دا ماتا چم لین دے یا دوجی روایت اندر کدے سیدہ فاطمہ مصطفیٰ دا ماتا چم لینیا آپ اپنی بیٹی دا فاطمہ دا ہاتھ پکڑ کے چم لین دے کدے فاطمہ اپنے باپ دا ہاتھ چم لینیا اپنے باپ دے ہاتھ چمیا کرو ماتھا چمیا کرو محبت ادب احترام اکرام نال یہ ہے جن کے ہاتھوں کو چومنا ہے اللہ کے بندو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ مال دامن پھیلا کے رکھیے اور انہاں واسطے دعا کیجئے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اے اللہ ان پر رحم کر کیویں اے اللہ جے میں نہ بچپن اندر میرے تے رحم کیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٹھیک پڑھیے چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس عطا فرما جن کے والدین زندہ انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما اللہ جن کے والدین زندہ انہیں فرما بردار بنا دے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جتنے بھی ہمارے ساتھی بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما جن کے بیٹے نہیں ہیں اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما اللہ جن کے ہاں بیٹے نہیں ہیں انہیں بیٹے عطا فرما دے ہمارے بھائی محترم الطاف صاحب کو اللہ نیک بیٹے عطا فرما دے اللہ دل کی نیک تمنا چاہت کو پورا فرما دے اللہ ہمارے والدین کے درجات بلند فرما دے اللہ ہمارے والدین کے جنت میں درجات بلند فرما دے اللہ ان کی خدمت احترام اکرام کی توفیق عطا فرما دے اللہ کشمیر و افغانستان عراق شام کے اندر جتنے برما کے اندر مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما اللہ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما اس ملک کو دہشت گردی بدامنی سے محفوظ فرما اللہ جہاں تابر تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما کفر اور اس کے اتحاد کو پارا پارا کر دے امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق سے نواز دے اللہ ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرما اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے ان کے مال میں گھر رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما اللہ اس مسجد کو فیض کو پوری دنیا میں عام فرما دے اللہ اس کو دین کا اور عظیم و شان
قرآن مرکز بنا دے اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا علاقے میں عام فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.